میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ نواز شریف اور ان کی جماعت کو ملکی سیاست سے عملی طور پر مائنس کرنے کے لیے اب آفیشیلی پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ نون لیگ کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے بعد اب کون سا سخت پیغام دیا گیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی رہنما ان دنوں فارم 45 اور 47 کی بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ کون سے اہم مطالبات اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد کی صورتحال ہے۔ ایک طرف نون لیگ ہے جس کا مکمل طور پر صفایا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو تو ویسے ہی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اس کے بعد انتخابی نشان نہیں تھا، پھر جن جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا چاہا یا ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہا ان کے بھی انتخابی نشان چھین لیے گئے۔ تو اس صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف تو پہلے ہی وہاں سے مائنس کی جا چکی ہے، رہ گئی پیچھے پیپلز پارٹی۔ تو پیپلز پارٹی جس نے فی الحال جو کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو جتنی سیٹیں بتائی جا رہی ہیں، دراصل ان سے بھی زیادہ سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی رہنما ان دنوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو جو اصل میں جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ ان کو دی جائیں۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جینون طریقے سے جتوایا جائے ورنہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے۔ یہ مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بعض پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہمیں فارم 47 کی حکومت قبول نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ گلگت بلتستان میں حکومت دے کر کوئی احسان کیا ہے، اس لیے اب 28ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دیں۔ دوسری جانب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اصل میں جیتے ہیں تو پھر ہی حکومت بنائیں گے۔ بظاہر 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد کسی نے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، کم از کم پیپلز پارٹی نے ضرور یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ جیت شفاف طریقے سے ہی انتخابات کے اندر ہونی چاہیے تاکہ بعد میں شرمندگی سے بچا جا سکے۔ دوسری جانب نون لیگ کے حوالے سے بات کریں تو گلگت بلتستان کے اندر جس قدر عبرتناک شکست نون لیگ نے دیکھی ہے، خاص طور میں میاں نواز شریف نے دیکھی ہے، یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا۔ عرصے کے بعد وہ باہر آئے تھے، بظاہر انہوں نے جو گوشہ نشینی اختیار کر رکھی تھی یا جس طرح سے عملی سیاست سے اپنے آپ کو تھوڑا الگ رکھتے تھے، اور اس کے بعد اس سب کو ترک کرتے ہوئے ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا۔ تاہم جلسے سے خطاب کہا جا رہا ہے کہ دراصل نون لیگ کو ہی مہنگا پڑ چکا ہے۔ بظاہر میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور ملکی سیاست سے عملی طور پر مائنس کرنے کی جو تیاریاں ہیں یا بلکہ پروسیس ہے وہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جس کو ظاہری طور پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا گیا تھا، اب بظاہر ان میں سے ایک جماعت کا نمبر آ چکا ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نون۔ دوسری جانب تاریخ بھی بدلنے جا رہی ہے اور یہ تاریخ جو ہے یہ کیلنڈر پر نہیں بلکہ حساس علاقے میں بدل رہی ہے، اور اس کا بھی گہرا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ جسے اب ملکی سیاست سے عملی طور پر آؤٹ کر دیا گیا ہے، دیکھا جائے تو نواز شریف جو پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم بننے والے شخص ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں اور اب مشکلات کا شکار ہیں۔ وہی نواز شریف ہیں جو کبھی عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کرنا چاہتے تھے، اب خود سیاست سے مائنس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح ڈیل کر کے نواز شریف وطن واپس آئے تھے، تمام مقدمات ان کے منٹوں میں ختم کروائے گئے، عدالتوں سے ان کو دوبارہ سے اہل کروایا گیا، اور اب بظاہر ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو چکا ہے۔ نواز شریف اور ان کی جماعت کو مائنس کرنے کا پروسیس عملی طور پر جاری ہے۔ سینئر صحافی محمد مالک نے اس حوالے سے کچھ اہم انکشافات گزشتہ دنوں کیے ہیں، جو ان دنوں سوشل میڈیا پر بھی جن کے کلپس وائرل ہیں۔ بظاہر وہ میاں نواز شریف کو واضح طور پہ ایک پیغام دے رہے ہیں۔ یہ پیغام کیا ہے؟ اس کے الفاظ بھی بہت دلچسپ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اب آپ کی کراؤڈ پولنگ ختم ہو چکی ہے، اب آپ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، اس لیے برائے مہربانی تب آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں۔ تو کچھ اس قسم کا پیغام ہے جو دیا گیا ہے نواز شریف کو، ان کو بتایا گیا ہے کہ اب عوام آپ کو نہیں سننا چاہتی۔ محمد مالک کے الفاظ ایگزیکٹلی کچھ دیکھے جائیں تو وہ کچھ اس طرح کے ہیں، مفہوم ان کا کچھ ایسا بنتا ہے کہ میاں صاحب بڑے عرصے کے بعد گلگت بلتستان گئے، وہاں جلسے کیے اور اپنا پرانا گلہ دہرایا، لیکن اب وہاں کھیل تبدیل ہو گیا۔ جی بی اور کشمیر کی تاریخ ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہی وہاں جیتی ہے، لیکن اس بار میاں نواز شریف کے ہائی پروفائل دورے کے باوجود نون لیگ وہاں برے طریقے سے ہاری، اور یہ میسج چلا گیا کہ میاں صاحب اب پاور اینا سے باہر ہو چکے ہیں۔ محمد مالک نے دوسری طرف ایک اور بھی بڑا انکشاف کیا ہے، بلکہ ایک خبر دی ہے، جو یہ ہے کہ پہلے سے جو فارمولہ طے شدہ تھا کہ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کو اور آزاد کشمیر نون لیگ کو دیا جائے گا، بظاہر اب میاں نواز شریف کی گلگت بلتستان والی تقریر کے بعد یہ فارمولہ بھی بدل گیا ہے۔ اب گلگت بلتستان تو پیپلز پارٹی کے پاس گیا ہی ہے،
لیکن اب آزاد کشمیر بھی نون لیگ سے چھین کر پیپلز پارٹی کو ہی دیا جا رہا ہے۔ بظاہر نون لیگ دونوں اہم جگہوں سے مائنس ہو چکی ہے۔ نون لیگ کو جی بی سے بھی نکال دیا گیا اور آزاد کشمیر سے بھی آگے نکالے جانے کے واضح طور پہ امکانات موجود ہیں۔ بظاہر دونوں حکومتیں پیپلز پارٹی کو مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اس نظام سے مائنس ہو رہی ہے۔ نواز شریف گلگت بلتستان کے بعد بیرون ملک جا چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بھی پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل منظر عام پر نظر نہیں آ رہی، اور کشمیر میں ایک طرف جتنی شیدہ ہے پولیس کے بھی اہلکار وہاں بھیجے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں جس قسم کی شکست کا سامنا نون لیگ کو کرنا پڑا ہے تو صورتحال بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہے، گھمبیر بھی ہے، لیکن اس تمام تر اہم صورتحال کے اندر اگر کہیں سے کوئی بیان نہیں آیا، مکمل خاموشی ہے، تو وہ صرف اور صرف نون لیگ کی جانب سے ہے، خاص طور پہ میاں نواز شریف اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب۔ کوئی اہم بیان ان کی جانب سے صورتحال پر نہیں آیا۔ دوسری جانب کچھ سینئر صحافیوں کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا، اور لیکن بدلے میں بجٹ اور 28ویں آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی کچھ سخت شرائط ماننا ہوں گی۔ پیپلز پارٹی رہنما اب ان دنوں فارم 45 47 کی جو باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ دراصل انہی سخت شرائط سے بچنے کی کوشش ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ہماری اتنی مضبوط حکومت ہو تو پھر ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہمیں نون لیگ کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی ان کی جو بظاہر حکومتیں جہاں سے بنتی ہیں۔ تو میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت جو صورتحال ہے نون لیگ کے لیے کافی زیادہ گمبھیر ہے، خاص طور پہ جو سینئر صحافی محمد مالک ہیں، ان کی جو یہ دو بڑی خبریں ہیں، اس کے بعد بظاہر سیاسی منظر نامہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں فی الحال نون لیگ کے لیے آگے کوئی